السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے پروردگار سب کو تندرستی عطا فرما، اور میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اے میرے پروردگار میری زبان پر ہمیشہ لوگوں کے لیے دعائیں اور اچھے اخلاق رکھنا، کیونکہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا تھا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ بے شک میں اپنے بندے کے گمان میں بستا ہوں۔ اللہ کے ہاتھ پاؤں یہ سارا جسم ہماری طرح نہیں ہے، وہ ایک نور ہے، لیکن جب بندہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے نا تو وہ اس طرح ڈھال جاتا ہے، اس طرح بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بندوں سے جس طرح چلے گا میں بھی اس کے ساتھ چلوں گا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ مہربانی کرے گا تو مجھ سے بڑھ کر مہربان نہیں، کسی کو معاف کرے گا مجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا نہیں، کسی کی ضرورت پوری کرے گا میرے سے بڑھ کے ضرورت پوری کرنے والا نہیں۔ یعنی جس طرح انسان دوسروں کے ساتھ چلتا جائے گا اللہ کی ذات بھی اس کے ساتھ اس طرح چلتی جائے گی۔ اور میں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا ہی مانگتی ہوں، تو اللہ سے یہی کہتی ہوں کہ پروردگار مجھ پر بھی کرم کرتے رہنا۔ لہٰذا میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب پر کرم نوازی عطا فرمائے اور سب پر خاص کرم عطا فرما کے دکھ درد اور مصیبتوں کو دور رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ نے تھم نیل پر دیکھا ہوگا کہ لکھا ہے کہ جتنے بھی باہر کے ملک جانے والے بھائی ہیں تمام پہلے میری اس ویڈیو کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد جائیں، کیونکہ بہت بڑا دھوکہ، یقین مانے جب میں نے یہ سنا تو میں بڑی حیران اور پریشان، اور واقعی سب سے پہلے جو ویڈیو تھی نا میری 2-4 ویڈیو سے جو پہلے جس میں وہ میں نے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا ہے، تو یقین مانے اس نے میری سوچ بدلی۔ اور ہم لوگ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سوچے سمجھے بغیر ہی اس کا کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ میری شادی کا بھی 15 دن گزرے کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات زیادہ تر لڑائی بہو اور ساس کی ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ تھا۔ میرے شوہر کی اور میری ساس کی اکثر لڑائی ہوتی، اور لڑائی کس وجہ سے ہوتی کہ ہر روز جب میرے میاں مزدوری سے واپس آتے تو کبھی ہاتھ میں پیسے ہوتے کبھی نہ ہوتے، اس پر میری ساس بھڑک اٹھتی، بتا تو صحیح ان پیسوں سے میں کیا کروں؟ تیرے گھر کا خرچہ چلاؤں، تیری بیوی کے خرچے پورے کروں، تیرے خرچے پورے کروں یا تیری بہنوں کے خرچے پورے کروں، اور بتا تو صحیح ان کا جہیز کہاں سے بناؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، اپنے پیسے اپنے پاس رکھ اور کر ساری ذمہ داریاں پوری۔ اس پر میرا شوہر کہتا تو کیا کروں میں، چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں؟ کبھی مزدوری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، اب میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ یا تو ایسا کرنا گلا دبا دے میرا، جان چھوٹ جائے گی تیری بھی۔ اس پر میری ساس بھڑک اٹھتی، پھر بولتی تیرا گلا کیوں دباؤں، کیوں نہ ان چاروں کا گلا دبا دیتی ہوں۔ یہی سارا مسئلے کی جڑ ہے۔ ایک تو اللہ کو بھی مجھ پہ ترس نہیں آیا، بھری جوانی میں پہلے بیوہ کر دیا، اب ایک بچہ بیٹا دیا وہ بھی نکما۔ میرا میاں افسوس سے، ماں مجھے بتا تو صحیح میں کہاں جاؤں؟ اگر میرے بس میں ہو تو میں ہر روز لاکھوں روپے لا کے تیرے قدموں میں ڈھیر کروں، میری مجبوری ہے، مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میں خود پریشان۔ اس کی پریشانی بھی جائز تھی، وہ کیا کرتا؟ 4 بہنوں کی شادی، اکیلا وہ کمانے والا، گھر کے اخراجات اور مہنگائی انتہا کی۔ کبھی کبھی میں بھی سوچتی کہ اللہ نے میرے مقدروں میں یہی گھر لکھنا تھا، 4 بہنوں کا بوجھ اور میرا اکیلا شوہر کمانے والا، اور اوپر سے جلی کٹی میری ساس کی باتیں۔ خیر وہ مجھے تو کچھ نہ کہتی، لیکن رات کو میرا شوہر تھکا ہرا آرام کے لیے گھر آتا تو آتے ہی اس کے لیے وہ اجیرن باتیں۔ اگر سوچا جائے تو سارے اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ اچھا یہاں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ آج اچھے گھرانوں سے رشتے بھی ان کے گھر آتے ہیں جن کے گھر اچھے ہوتے ہیں، جن کی مالیت حالات جو بہت اچھے ہوتے ہیں، جن سے امید ہوتی ہے کہ یہاں سے موٹر سائیکل یا گاڑی ملے گی، پلاٹ ملے گا یا جہیز کافی زیادہ ملے گا۔ آج یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں اس موضوع پر بھی ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ کسی بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ باجی اس پر بھی کوئی ویڈیو بنائے، کیونکہ ہم نے زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل کر دیا ہو، خاص کر یہ رسومات جو آج کل ہو رہی ہیں، اور یہ ساری رسومات میں کہہ رہی ہوں شریعت سے باہر ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو میں اس موضوع پر بھی ویڈیو بناؤں گی۔ میں کہہ رہی تھی کہ رشتے جب بھی آتے تو ہمارے گھر کے حالات دے کے چلے جاتے، کیونکہ رشتے صرف ان کے گھر آتے ہیں جن کے مالی حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہر روز جھگڑا 15 دن ابھی شادی کو گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر روز ایک دن میرے میاں آئے تو ان کے ہاتھ میں صرف 600 روپیہ تھا۔ جب اس نے ماں کو پکڑایا تو ماں کے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر میرے میاں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پاس بیٹھ کے کہنے لگے، ماں
آج مجھے باتیں نہ سنانا، کیونکہ آج تیرے پریشانیوں کا حل میں نکال کے آئی ہوں۔ اس پر ماں نے پوچھا کیا مطلب؟ میرے میاں نے کہا اماں میں نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایسا بندہ ہے کہ جو آدھے پیسے لے لیتے ہیں اور آدھے بعد میں ادھر جانے کے بعد کام ملنے کے بعد دوں گا۔ لہٰذا اس نے ٹوٹل اماؤنٹ بتائی تو میری ساس نے حامی بھری، کیونکہ کچھ جمع پونجی ہمارے پاس بھی تھی، کچھ رشتہ داروں سے لینی، اس طرح ہم نے اب میرے میاں کو باہر بھیج دینا تھا۔ لہٰذا جب اس نے یہ بات کہی میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میری شادی کو تو ابھی 15 دن ہوئے ہیں، میرے تو ابھی چاؤ بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ مجھے بھی حالات نظر آ رہے تھے کہ میری 4 نندیں اور 5ویں میں، 6ٹھی میری ساس، 7واں وہ، اور صرف ایک کمانے والا۔ اور پاکستان میں دیہڑی مزدوری کا تو یہ حال ہے کہ ایک دن دیہڑی کی ہے تو وہ ایک دن کا راشن بھی پورا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور صبر کیا، کیونکہ میں نے خود قرآن میں پڑھا تھا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے گھروں میں لڑائی تبھی ہوتی ہے جب ہم لوگ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ یہ جھگڑا مٹایا نہیں جا سکتا، دبایا جا سکتا ہے، تو دبایا کرے۔ یعنی اگر عورت کر گزرے تو مرد خاموش ہو جائے، درگزری کرے، تو اگر مرد کرے تو عورت خاموش ہو جائے۔ لیکن ہم یہ کرتے نہیں، ہم اپنی انا کو آڑے لے آتے ہیں، اور یہ جو انا ہے نا یہ ہمارے ساتھ مٹی میں ہو جائے گی، اس کا وجود نہیں رہنا۔ ہم نے بھی مٹی ہو جانا، اس انا نے بھی مٹی ہو جانا۔ تو جو اچھے اعمال ہم کر جائیں گے، جو کسی کو معاف کر دیں گے، درگزری کریں گے، صبر کریں گے، یہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ لیکن ہمارا یہ سب سے بڑا میں کہہ رہی ہوں المیہ معاشرے کا، لیکن ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اوائڈ کر جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی بات پہ واپس آتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے صبر کیا۔ میرے میاں نے باہر جانے کی تیاری کر دی شروع۔ چند دن گزرے تو وہ دن بھی آ گیا، ہم سے دور جا رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میری ساس اور میری نندیں بھی رو رہی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بہنوں کو اور ماں کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے۔ خیر ہم نے روتے روتے اسے رخصت کیا اپنی دعاؤں میں۔ ہم ایئرپورٹ نہیں چھوڑنے گئے، کیونکہ آتے جاتے بڑا خرچہ لگنا تھا، اس لیے ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ وہ آدمی جس نے اسے باہر لے کے جانا تھا، وہ دونوں گئے۔ اس بات کو 5 دن گزر گئے، اس کا کوئی فون نہیں آیا۔ میں بھی پریشان، میری ساس، میری نندیں بھی پریشان۔ 5 دن گزر گئے، اس کا کوئی فون نہیں۔ پھر میری ساس نے تنگ آ کے اسے فون کیا جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔ اس نے کہا اماں جی صبر کریں، جب وہ وہاں پہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا تو وہ خود ہی کال کرے گا، خود ہی آپ سے کانٹیکٹ کرے گا۔ لہٰذا میری ساس نے ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ میں نے بھی دعا مانگنی شروع کر دی۔ میرے دل میں تو عجیب عجیب خیال آتے تھے، کبھی کچھ سوچتی کبھی کچھ سوچتی، اور خود ہی سوچ کے خود ہی کہتی استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کس طرح ہو۔ ایک دن میری ساس روئی اور بہت زیادہ روئی، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ ماں تو واقعی ماں ہوتی ہے، مجبوریاں بڑا کچھ کرواتی ہیں۔ میری ساس کہنے لگی کہ اگر یہ 4 بیٹیوں کا بوجھ میرے سر پہ نہ ہوتا تو میں بیٹا تجھے کبھی بھی باہر نہ بھیجتی، کبھی بھی تجھے اپنے آپ سے جدا نہ کرتی، تو میرا ایک ہی وارث تھا، میرے تو سر کا صرف ایک ہی تو تاج تھا۔ وہ بار بار روتی اور یہی بات کہتی، مجھے بھی اس پہ ترس آتا۔ میں نے اسے دلاسا دیا ماں جی صبر کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوں گے۔ 18 دن گزر گئے، اور ان 18 دنوں میں کیا بتاؤں کہ میرے اپنے رشتہ دار جب بھی فون کرتے تو جلی کٹی باتیں سناتے اور عجیب عجیب باتیں کرتے، میں اور زیادہ دکھی ہو جاتی۔ اس پر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ شاید آپ نے پہلے کسی ویڈیو میں نے بتایا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک بندے نے مجھ جیسے گناہ گار پر ہوں کہا تو اللہ نے اس کے تمام اعمال زیرو کر دیے، کیونکہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنتی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی جنتی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں انہوں نے ان پر ایمان لایا، ان کی باتوں پہ ایمان لایا۔ لیکن آج ان کے بعد جانے کے بعد جو اتنی امت ہے وہ نبی پر ایمان لائیں گے تو وہ جنتی ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جتنے حواری جنہوں نے ایمان لایا وہ جنتی ہیں، اور جنتی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تیری عمل زیرو، صرف ایک خون کی وجہ سے۔ تو ہم بے دڑک دل توڑ دیتے ہیں، وہ حضرت عائشہ والا واقعہ، اور جہنم تو ہم اسی طرح خرید لیتے ہیں۔ جنت تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان چیزوں کو اوائڈ کیا کریں، حوصلہ دیا کریں، کوئی دکھی ہو تو اس کا دکھ درد مٹانے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے جو لفظ 2 بول جو ہے نا ہمدردی کے،
وہ بھی انسان کے لیے دکھ کے لمحے میں بہت ہوتے ہیں، اگر کوئی کرے تو دل سے کرے یا نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ان 18 دنوں میں جب بھی کسی کا فون آتا تو میں سمجھتی میرے شوہر کا فون ہے، میں بھاگ کے اٹھاتی اور یہ امید ہوتی کہ آگے سے میرے شوہر بولیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا بولتا جو میری روح کو بھی زخمی کر دیتا۔ جب پورے 18 دن گزر گئے، 19 دن گزر گئے، تو 20ویں دن میرے فون کی گھنٹی بجی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں نہیں اٹھاؤں گی، پھر کسی ایسے کا فون ہوگا جو میرا دل آزاری کرے گا۔ فون کی 1 گھنٹی بجی، دوسری بجی، جب تیسری بجی تو میری نند آئی، بھابھی آپ کو سنائی نہیں دے رہا فون کی گھنٹی بج رہی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں اٹھاتی، پتہ نہیں پھر کسی ایسے کا کال ہوگی۔ زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہمدردی کے 2 بول ہی بول دیں۔ میری نند نے فون اٹھایا اور اس کے چہرے پر عجیب خوشی، تو میں اشاروں سے پوچھ رہی ہوں کیا ہوا؟ اس نے بولا بھابھی بھائی کا فون۔ میں نے فٹافٹ اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے کان سے لگا کے پہلے لفظ یہی بولا آپ ٹھیک ہیں؟ آواز آئی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ جب ان کی آواز میرے کان میں پڑی تو میری جان میں جان آئی۔ لہٰذا پھر میں نے ان سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیے، اتنے دن ہو گیا آپ نے کال نہیں کی۔ اس نے کہا تو جانتی تو ہے، وہاں پہ تھوڑا سا سیٹ ہوتا، موبائل لیتا، سم لیتا، پھر تجھے کال کرتا، میں کہاں سے کال کرتا۔ خیر پھر اس کے بعد اس نے پوچھا امی کی ہاں کہاں ہے؟ میں نے اپنی ساس سے بات کروائی، تو ساس بہت روئی اور اپنے بیٹے سے اپنی دل کی باتیں کی۔ پھر ٹھنڈی آ بھری، اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، آج ہماری جان میں جان آئی۔ جو ہمارے 19 دن یہ گزرے، شاید میری پوری عمر میں اس طرح کے اذیت ناک دن نہیں تھے۔ ساری رات ہمیں نیند نہیں تھی آتی اور ایسے لگتا تھا جیسے کانٹوں کی سیج ہے، نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون۔ آج وہ رات تھی جس رات میں ہم سکون سے سوئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لہٰذا آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، میرے شوہر نے 1 مہینے کے بعد ہمیں 30,000 روپیہ بھیجا، 10,000 روپیہ ہمیں، اور سب سے بڑی بات پریشانی کی کہ جس نے میرے میاں کو باہر بھیجا ادھر گئے تو اسے پتہ لگا کہ میرے ساتھ تو اس نے فراڈ کیا، مجھے تو سیر کے ویزے پر بھیجا، اور صرف 1 مہینے کا۔ اب وہ چھپ چھپ کے کام کر رہا تھا کہ ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا کہ اگر کسی پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے واپس پاکستان بھیج دیں گے۔ تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے ہم اسے دے چکے تھے۔ وہ آیا ہمارے گھر پیسوں کا تقاضا کرنے کے لیے، تو میری ماں روئی چلائی، میری ساس، اس نے کہا تم نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا۔ کہنے لگا میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا فون آیا تھا۔ لہٰذا میری ساس نے اسے 10,000 روپیہ دیا اور کہا آج کے بعد دوبارہ ادھر نہ آنا، نہیں تو میں پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ خیر اب ہم دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے میرے پروردگار اسے سلامت رکھنا اور اس وقت تک اسے پاکستان نہ آنے دینا جب تک ہمارا قرضہ نہ اتر جائے۔ اب میری ساس نے بھی ٹھان لی تھی، کیونکہ روز اس کا چھپ چھپ کے کام کرنا اور اس کے ڈرتے رہنا اور اس کا رونا دھونا، اب میری ساس کا دکھ بھی بڑھ چکا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ تھا کہ چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے میں آدھی کھا لوں گی، میں اپنی بیٹیوں کو کسی غریب گھر میں بیاہ دوں گی، لیکن اپنے بیٹے کو باہر نہیں دینے دوں گی۔ ہر روز میری ساس کا یہی تقاضا ہوتا کہ بیٹا زیادہ سے زیادہ کماؤ، کوشش کرو اپنا قرضہ اتارو اور واپس پاکستان آ جاؤ۔ اس پر تقریباً 2-4 ماہ گزر گئے، بہت اچھا کام چلتا رہا، ہمیں ریگولر ہر مہینے کے مہینے 30-40 ہزار بھیجتا رہا۔ میری ساس نے کمیٹی ڈالی، ہم بڑے خوشی سے زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ میری ساس کے ذہن میں بھی یہ خیال بیٹھنا شروع ہو گیا کہ نہیں اب میں اسے پاکستان نہیں آنا چاہیے، لیکن میرے دل میں وہی باتیں، میں اسے فون پہ ہر روز کہتی کہ بس فٹافٹ کماؤ اور یہ قرضہ اتار کے واپس پاکستان آ جاؤ۔ وہ ہر روز مجھ سے یہی بات کہتا کہ نہیں جب تک چاروں بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی میں اس وقت آپ پاکستان نہیں آؤں گا۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن میں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ خیر کرتے کرتے بہت سارے دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے میاں نے مجھے فون کیا اور وہ بہت دکھی تھا، لیکن اس نے میرے سے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کی۔ ہوا کیا کہ 10-15 دن سے اسے کوئی کام نہیں ملا، کیونکہ جہاں وہ کام کرتا تھا اسے تھوڑا سا نقصان ہو گیا، تو وہ آدمی اسے کہنے لگا، اس نے پاکستانیوں کو گالی دی۔ اس پر میرے شوہر نے اس کے گریبان کو پکڑ لیا اور کہنے لگا چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے میرے پاکستان کو گالی مت دینا۔
اس پر اس نے میرے شوہر کو دھکا دیا اور کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور تمہیں آئندہ سے ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میرے شوہر نے بھی جواب دیا مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں تم جیسوں کے ساتھ کام کرنے کی۔ پھر وہ جس کے پاس جاتا یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے پاس پہلے سے خبر پہنچ چکی ہے۔ 15 دن گزر گئے، میرے شوہر کو کہیں کام نہ ملا۔ کرتے کرتے کمرے کا کرایہ، اور ایک کمرے میں پورے 12 لوگ اور صرف 6 بیڈ، اور وہ بھی دوسرے جو اوپر نیچے لوہے کے بیڈ ہوتے ہیں وہ، ایک ایک بیڈ پر 2 بندے۔ اور کمرے کے رینٹ کی بات آ گئی، کرائے کا وقت آ گیا، لیکن میرے میاں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا کھا سکتا۔ رات کے 1:30 بج گئے لیکن وہ واپس کمرے میں نہیں گیا۔ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں نے کیوں اتنی بڑی غلطی کی، کیوں ادھر آنے کی غلطی کر لی۔ اس سے بہتر تو میں پاکستان تھا، روٹی تو مل جاتی تھی، چھت تو تھی نا میرے سر پر۔ خیر سڑک کے کنارے بیٹھ کے اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیا اور زاروں قطار ہونے لگا، اور اپنے رب کے آگے التجا کرنے لگا کہ پروردگار آج میں بالکل اکیلا ہوں، میرا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا دل کرتا ہے ان گاڑیوں کے نیچے آ کے اپنی جان دے دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میری 4 بہنوں کا کیا بنے گا، جن کے سر پر تو باپ کا سایہ پہلے سے اٹھ چکا ہے، ایک میں ہی تو سہارا ہوں۔ اپنی بوڑھی ماں کا خیال آیا، پھر اپنی نئی نویلی دلہن کا خیال آیا۔ خیر میں اپنے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہا تھا۔ میرے آگے سے لاکھوں گاڑیاں گزری، لیکن ایک گاڑی ایسی گزری جس نے ریورس لیا اور میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہاں اس کے اندر سے ایک خوبصورت عورت نکلی جس کی شکل مجھے واضح نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا سرخ گلابی کلر، وائٹ رنگ، دلکش چہرہ، بلیک جبے کے اندر سے امڑ کے نظر آ رہا تھا، اور وہ اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ خیر اس نے دروازہ کھولا اور میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں ٹکٹکی باندھ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا، اور اس نے عربی زبان میں، کیونکہ عربی تو میں سمجھتا تھا لیکن بولنی نہیں تھی آتی، اس نے عربی زبان میں مجھ سے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے سر ہلا کے کہا کچھ نہیں۔ پھر اس نے پوچھا پریشان ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کیا ہوا، پیسے نہیں ہیں تیرے پاس؟ پھر میں نے سر ہلایا، کہنے لگی آؤ میرے ساتھ میں تجھے کام دیتی ہوں۔ یقین مانے اس ٹائم تو ایسے تھا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں فٹافٹ سے کھڑا ہوا، میں نے اسے پوچھا کام کیا ہے؟ کہنے لگی کام بھی بتا دوں گی، چلو میرے ساتھ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے عجیب محسوس ہوا، میں نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا اور میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہنے لگی 2000 روپے دوں گی۔ میں نے پوچھا مہینہ؟ کہنے لگی نہیں، ہفتہ۔ مجھے تو ایک دم شوق لگا جو پاکستان کا شاید 10 لاکھ روپیہ بنتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے پھر اس سے پوچھا کام کیا ہے، پہلے کام بتاؤ۔ اس نے کہا پیسے چاہیے یا نہیں چاہیے یا میں جاؤں؟ میں مجبور تھا، میں کیا کرتا۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ مسلسل میں اسے دیکھتا رہا، وہ جب میری طرف دیکھی تو میں اپنی نظریں جھکا لیتا۔ خیر کرتے کرتے وہ اپنے گھر مجھے لے گئی، اور اس کا گھر کبھی ایسے لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کا محل، اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت، نوکر چاکر اور اوپر نیچے ٹائل پتھر اور خوبصورت نقوش میں دیکھ کر بڑا حیران، اور دل میں سوچ رہا ہوں اے پروردگار کسی کو تو انتہا کر دیتا ہے، اور کئی میرے جیسے سڑکوں پر بھکاری بن کے گھومتے ہیں، بس تیرے رنگ ہے نا، جس کو چاہے تو عطا کرے۔ خیر میں نے ٹھنڈی آہ لی تو میں اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے مجھے اپنے موبائل سے کسی کو فون کیا، وہ آدمی آیا، اس نے عربی زبان میں اس سے کہا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ اور اسے سب کچھ سمجھا دو۔ وہ اسے بار بار ٹرینر بول رہی تھی، لہٰذا اس آدمی نے مجھے ساتھ دیا اور ایک کمرے میں آ گیا۔ کمرہ اتنا عالی شان اور وہاں کا بستر اتنا خوبصورت کہ میں نے زندگی میں بھی کبھی اس طرح کا خوبصورت بستر نہیں دیکھا، اتنا نرم ملائم، ایسے لگتا تھا جیسے روئی کا ایک گالا ہے جس کے اندر میں بیٹھ گیا۔ سفید کلر کی اس کے اوپر چادر اور اتنی نرم رضائی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ میں تو بہت زیادہ ہر جگہ پہ اے سی، ہر جگہ پہ اے سی، ہر غریب سے غریب اور امیر سے امیر تر کے اے سی،
एसी की ठंडक की वजह से मैं बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। मुझे भूख इतनी लगी थी कि हद से ज़्यादा। फिर उसने मेरे आगे पाकिस्तानी खाने, क्योंकि वो शायद जानती थी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी खाने, पुलाव था या 1-2 और चीज़ें थी। मैंने जी भर के, पेट भर के खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैं जब बेड पे जाने लगा तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, पहले नहा लो। फिर उसने मुझे अजीब सा ड्रेस दिया, जो शर्ट भी बड़ी खुली थी और उसकी पजामा भी बहुत खुला था। मैं तो शुरू से आदी था शलवार कमीज़ पहनने का। मैंने उससे पूछा ये क्या है? उसने मुझे कहा नाइट ड्रेस। मैंने गुस्ल किया, वो नाइट ड्रेस पहना और मैं सो गया। मैं सारी ज़िंदगी शुरू दिन से लेकर जब मैंने होश संभाली आज तक इतना नरम और इतना पुरसुकून बिस्तर नहीं देखा। वो रात मेरे लिए ऐसी थी जैसे फूलों की सेज पर मैं सोया। और मैं दिल में ख्याल सोच रहा हूँ कि काश मेरी बीवी, मेरी अम्मा और मेरी बहनें भी मेरे साथ होती। ये जो खून का रिश्ता है ना, ये है अजीब रिश्ता है कि जब इंसान को दुख पहुँचता है ना, तो वो कोशिश करता है कि ये दुख सिर्फ मेरे तक महदूद रहे, मेरे अपनों को ना पता लगे, क्योंकि वो भी दुखी हो जाएंगे। लेकिन जब खुशी मिलती है ना, तो बंदे का दिल चाहता है इस खुशी में मेरे अपने मेरे साथ होते हैं। अल्लाह ताला सबको खून के रिश्तों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा उसने कहा कि पूरी रात में सुकून से सोया। मुझे आदत थी 7 बजे उठने की। मैं 7 बजे उठा, उठ के मैं बाहर गया। कोई बंदा बशर नहीं, सिर्फ एक नौकर था। मैंने उससे पूछा, शायद वो इंडिया का था, उर्दू बोल रहा था मेरे से। मैंने उससे पूछा मैडम कहाँ है? उसने कहा वो अभी सोई हुई है। मैंने उससे पूछा उठेंगी कब? कहने लगा मुझे नहीं पता, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। फिर मैंने पूछा कि वो जो आदमी जो रात मुझे कमरे में लेके गया था वो किधर है? उसने कहा वो अभी नहीं आया। खैर मैं दोबारा कमरे में जाने लगा तो उसने कहा साहब जी बात सुने। मैंने मुड़ के देखा तो कहने लगा अगर कुछ खाना है तो खान साहब को अपनी पसंद बता दीजिए, मैडम ने कहा था आप जो कहेंगे पक जाएगा। खैर मेरे तो अब बारे न्यारे थे, मुझे तो दुनिया में ऐसे जैसे मैं जन्नत में आ गया। मैंने उससे पूछा किचन किस साइड पे है? उसने बताया वो साइड पे। मैं गया तो खान साहब मेरे जाने से पहले चाय बना रहा था। उसने मुझे कहा, वो शायद अरबी था, उसने अरबी ज़बान में मुझे कहा कि चाय पियेंगे साहब? मैंने उससे कहा जी। फिर उसने पूछा नाश्ते में क्या खाओगे? मैंने उसे अपना नाश्ता बताया और अपने कमरे में आ गया। फिर मैंने टीवी लगाया और देखे, मैंने मुँह भी नहीं धोया, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का माहौल देखा ही नहीं। बस सुबह सुबह उठना, छट्टे 2-4 मुँह पे मारने और काम पे चले जाना। लिहाजा मैंने टीवी लगाया और मैं बैठ गया। इतनी देर में खान साहब चाय और नाश्ता लेके आ गया। मैंने चाय और नाश्ता किया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मैं बार बार सोच रहा था कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। खैर करते करते मैंने अल्लाह अल्लाह करके 11-12 का टाइम हुआ तो उस मैडम की मुझे आवाज़ आई। मैं फटाफट उसी उली में बाहर निकला तो उसने मुझे सर से लेके पाँव तक देखा और कहा कपड़े नहीं बदले? मैंने उसे कहा नहीं। फिर उसने उस ट्रेनर को फ़ोन किया, वो आ गया। वो आया, उसने मुझसे कहा कपड़े बदल लो। उसने मुझे पैंट शर्ट दी जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पहनी। मैंने उससे कहा मुझे पहननी नहीं आती, मैंने कभी नहीं पहनी। उसने मुझे बताया इस तरह पहनो, मैंने पहनी। फिर उसने मुझे आलीशान गाड़ी में बिठाया और एक सैलून ले गया। वहाँ जाके उसने मेरा हेयर स्टाइल बनवाया। फिर उसने पता नहीं मेरे चेहरे पे कुछ चिपचिपी सी क्रीम लगाई, उसका मसाज, फिर और स्क्रब और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो करवाई। और यकीन माने फिर उसके बाद मैंने गुस्ल करने के बाद जो ड्रेस मुझे पेश किया गया, शायद पाकिस्तान में बड़े से बड़ा बंदा भी वो ड्रेस ना पहन सकता होगा जो ड्रेस मुझे दिया गया। मैंने वो ड्रेस लिया और पहना, और जब पहली दफ़ा मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मैं हैरान परेशान रह गया कि मैं खुद इतना खूबसूरत हूँ। लिहाजा मैं जब घर वापस आया तो वो औरत ने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा और उसने कहा वेरी गुड, अब 30 दिन तुम्हारे पास है, अपने आप को वेल सेट करो। तुम 22 साल के हो लेकिन शक्ल से तुम 40 साल के लगते हो। 30 दिन है तुम्हारे पास। ये कह के वो चली गई। हर दिन मेरा ऐशो आराम में गुजरने लगा। लेकिन एक दिन मैंने उसकी नौकरानियों की बातें सुनी, क्योंकि अरबी में जानता था लेकिन बोल नहीं सकता था। एक नौकरानी दूसरे से कह रही थी कि इस दफ़ा मैडम ने बकरा अच्छा फंसाया। वो दूसरी उससे कहने लगी कि इस दफ़ा कमाई भी बड़ी होगी। लेकिन मैंने उनकी बातों को अवॉइड कर दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किसके बारे में बात कर रही है। खैर एक दिन वो भी आ गया कि अब मुझे काम पे जाना था।
مجھے خوبصورت ڈریس پہنایا گیا، خوبصورت جوتے دیے گئے، اور میرا ہیئر اسٹائل اور کیا میرے ٹھاٹ پاٹ، اور 3 میرے ساتھ گن مین۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی تم ایک ہوٹل میں جاؤ گے، وہاں ایک سیمینار ہے، یعنی ایک پارٹی ہے جس میں تم نے ٹہلنا ہے اور اپنے کپڑوں کی نمائش کرنی ہے۔ جب تمہارے کپڑے دیکھ کے لوگ پسند کریں گے تو یہ کپڑے وہ بھی مانگیں گے، اور جس کمپنی کے یہ کپڑے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، اور اس سے جو پیسے ملیں گے ان میں سے تمہارا حصہ بھی ہوگا، اور اسی سے تمہارے پیچھے میں پاکستان پیسے بھیجوں گی۔ میں بہت خوش، اور دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے تو مجھ پر بڑا کرم کیا ہے کہ اتنی اچھی نوکری اور اتنے زیادہ پیسے۔ خیر میں گیا، سارا دن ٹہلا، ہر بندے کی نظر مجھ پر، اور دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جاگیردار ہوں، بہت بڑا آدمی ہوں، پیسے والا ہوں، اور میں بھی بڑا خوش۔ شام پڑی، میں واپس گھر آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کیسا دن رہا؟ میں نے کہا اچھا۔ اس نے مجھے کہا مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دو پاکستان کا، میں پیسے بھجواؤں۔ میں دیے۔ جب اس نے گھر پیسے بھجوائے تو مجھے گھر سے فون آیا۔ آج تقریباً پورے سال ڈیڑھ میں یہ پہلا دن ہوگا جب مجھے گھر سے کال آئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں پیسے مل گئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کتنے؟ نے کہا 10 لاکھ روپے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ پہلی بات میری بیوی نے مجھ سے پوچھی کہ اتنے پیسے تمہیں کس نے دیے؟ میں نے اسے کہا میری بڑی اچھی نوکری لگ گئی ہے۔ کہنے لگی ایسی بھی کیا نوکری کہ 10 لاکھ روپے ایک مہینے کے؟ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتی کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کام کے بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے وہی سوال کیا کہ پہلے بھی تو تم ادھر ہی رہتے تھے، یہ کون سا کام ہے جس کے اتنے پیسے؟ اس پر میں نے اپنی بیوی کو جھڑک دیا، بس چپ کرو، اتنی بحث نہ کیا کرو۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے بعد فون بند کر دیا۔ ساری رات اسی سوچوں میں گم کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا، لیکن وہ اپنی بات میں بالکل ٹھیک تھی، میں ہی غلط تھا۔ صبح ہوئی تو جس چیز کا میری بیوی کو انکشاف تھا وہ ہو گزرا۔ ہوا یوں کہ میں اسی طرح پھر سج دج کے، کپڑے پہن کے، خوبصورت جوتا پہن کے گاڑی میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے گیا، تو جو ٹرینر تھا اس نے میرے ہاتھ میں ایک جامنی کلر کا رومال پکڑا دیا۔ میں نے اس سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پکڑ کے رکھو، اور جب تم ادھر پھر واک کرو گے، جب تم چلو پھرو گے نا، تو یہ جامنی کلر کا جو رومال ہے یہ تم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، یہ ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے۔ خیر میری جانے بلا، میں نے تو اسی طرح کیا جس طرح اس نے بتایا تھا۔ جب میں چلتا 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 ایک جگہ سے گزرا تو وہاں بہت ساری عورتیں کھڑی تھیں، اور خوبصورت ترین عورتیں تھیں۔ ان میں سے ایک عورت میرے پاس آئی تو اس نے میرے بازو میں اپنا بازو ڈالا۔ میں نے آج سے پہلے شاید کسی کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسے کھڑا نہیں ہوا تھا جیسے اس عورت نے میرے ساتھ کیا۔ میں گھبرا گیا اور میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کیوں، تم اسی لیے تو آئے ہو؟ میں نے اپنی ٹرینر کی طرف دیکھا، اس نے اشارے سے کہا جاؤ اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ خیر میں اس کے ساتھ چلا گیا، اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ رستے میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے اردو زبان میں مجھ سے بات کی۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا نہیں۔ نے کہا تم نے یہ ہاتھ میں جامنی رومال کیوں پکڑا ہے؟ نے کہا بس مجھے کہا گیا تھا میں نے پکڑا ہے۔ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ یہ جامنی رومال کیوں پکڑا جاتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، مجھے تو صرف یہ کہا گیا کہ میں کپڑوں کی نمائش کر رہا ہوں، اور جب یہ کپڑے بکیں گے تو ان کا پرافٹ ہوگا، اس پرافٹ میں سے مجھے تنخواہ ملے گی۔ کہنے لگی نہیں، تمہارے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ پہلے زمانے میں جب کسی غلام مرد یا عورت کو بیچا جاتا تھا تو ان کے ہاتھ میں جامنی رومال پکڑا دیا جاتا تھا، اس سے پتہ لگتا تھا کہ یہ غلام بکنے کے لیے تیار ہے اور یہ اپنی مرضی سے بک رہا ہے، اور تمہارے ہاتھ میں جو رومال ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسکی۔ میں حیران ہو گیا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ۔ اب میں کر بھی کیا سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سعودیہ کے بڑے سخت قانون ہے، اور اوپر سے میں بھاگا ہوا تھا۔ خیر میں دل میں رضا ثاقب مصطفی جو ہیں ان کا بیان سنا تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بہکانا چاہا تو انہوں نے اپنے اللہ کو یاد کیا۔ پھر اس پر انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا اور وہ حافظ قرآن تھا، لیکن اس کے آگے پیچھے اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں تھی، وہ تقریباً 8-9 سال کا تھا، دنیا سے چلے گئی۔ اس وقت وہ قرآن حفظ کر رہا تھا کسی جامعہ میں، کرتے کرتے وہ 14 سال کا ہو گیا۔
پھر اس کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑا۔ اس نے ایک دکان پر پارٹ ٹائم جاب کرنا شروع کر دی، صبح 9 بجے سے 3 بجے تک۔ اس کے بعد وہ اپنے جامعہ قرآن کی دہرائی کرنے جاتا تھا اور ساتھ میں تھوڑی بہت اجرت بھی ان سے مل جاتی تھی۔ ہوا اس طرح کہ ایک امیر عورت اس دکان پر آئی۔ جب اس نے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو اس پر اس کا دل آ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس پر میں ایک بات کہوں گی کہ جب انسان اس طرح کا کوئی غلط خیال سوچتا ہے نا تو شیطان اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ڈنڈا وہ بھی نہیں مارتا، وہ بھی پیار سے سمجھاتا ہے، اخلاق سے سمجھاتا ہے۔ اخلاق ایسی چیز ہے، وہ بھی گناہ جب کرواتا ہے نا تو بڑے سبز باغ دکھاتا ہے۔ لہٰذا اس پر اس نے اتنا کپڑا خریدا کہ اس کی بہت بڑی گٹھڑی بن گئی۔ تو وہ گٹھڑی خود سے اٹھا کے جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے دکاندار سے کہا اس لڑکے کو کہو کہ یہ گٹھڑی اٹھایا میرے گھر تک پہنچا کے آئے۔ لہٰذا اس نے گٹھڑی اٹھائی، وہ لڑکا اس عورت کے آگے جب اس عورت کے آگے چلا تو اس کے گھر تک پہنچا۔ اس عورت نے کنڈی کھولی اور کہا اندر داخل ہو اور کمرے میں رکھ کے آؤ۔ اور جب کمرے میں گیا تو اس نے کمرے کی کنڈی اندر سے بند کر لی۔ وہ لڑکا ڈر گیا اور کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ تم میرے گھر میں موجود ہو، اگر عزت سے واپس جانا چاہتے ہو تو میں جو کہوں گی تم وہی کرو گے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا اب اس بات کا مجھے نہیں پتا، بے شک تم حافظ قرآن ہو، بڑی تمہاری عزت ہے، دنیا تمہیں جانتی ہے، لیکن آج تم میرے گھر میں موجود ہو، اگر میں نے روڑا ڈال دیا، لوگوں کو اکٹھا کیا تو تمہاری عزت بھی جاتی رہے گی۔ اس پر اس نے سوچا بات تو ٹھیک کر رہی ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، کیا پروردگار کرم فرمانا، جس طرح کرم تو نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا اور زلیخا سے اس کی جان چھڑوائی، اللہ مجھ پر بھی کرم کر۔ اس پر اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ دیکھیں جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن جب انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دل میں تہیہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب اس نے اللہ سے مدد مانگی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے واش روم جانا ہے، اس کے بعد تم جو کہو گی میں تمہارا حکم مانوں گا۔ اس نے واش روم کا راستہ دکھایا اور خود واش روم کے آگے کھڑی ہو گئی کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ خیر وہ واش روم میں گیا، اس نے پخانہ کیا اور سارا اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ انتہا کی بدبو، اسمیل زبردست۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلا تو اس قدر غلیظ، اس عورت نے کہا دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، تم تو دیوانے ہو۔ اس پر وہ باہر نکلا اور اپنے جسم کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا کہ اتنا بدبو آ رہی تھی، اتنی اسمیل آ رہی تھی۔ لہٰذا جب اس نے ٹائم دیکھا تو اس کے جامعہ جانے کا ٹائم ہو گیا، قرآن جا کے پڑھنا تھا، تو اس کے پاس کپڑے بھی اور نہیں تھے کیونکہ وہ وہی کپڑے دھو لیتا اور پھر پہن لیتا، وہ گھر جانے کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ جاتے ہوئے رستے میں سے کسی نلکے سے اپنے کپڑوں کو دھویا اور گرمیوں کے موسم تھے، جاتے جاتے سوکھ گیا۔ جب وہ جامعہ میں داخل ہوا تو ہر بندہ اس کے چہرے کی طرف، ہر بندے نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھا کہ شاید میرے سے وہ اسمیل آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خیر اتنے میں اس کے استاد نے، شیخ نے اسے آواز دی، اس کے شیخ نے اسے آواز دی، یعنی اس کے استاد نے اسے آواز دی کہ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ڈرا سہما اس کے پاس پہنچا کہ اب مجھے استاد جھڑکیں کہ تم قرآن پڑھنے آئے ہو، تمہارے پاس سے اتنی گندی اسمیل آ رہی ہے، وضو بھی کر کے آئے ہو، نہا کے کیوں نہیں آئے ہو، کپڑوں پہ داغ دیکھو۔ خیر اس کی توقع سے ہٹ کر اسے جواب ملا۔ استاد صاحب نے کو پاس بٹھایا اور بڑے پیار سے تھپکی دی اور کہنے لگے بیٹا کون سی کستوری لگا کے آئے ہو؟ میں اس پر بڑے پریشان ہوا۔ میں نے کہا استاد صاحب کیوں مذاق کرتے ہیں، میں جانتا ہوں مجھ سے اسمیل آ رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے چھٹی دے دیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں چھٹی لے کے گھر جاؤں اور جا کے غسل کر کے دوسرے کپڑے پہن کے آؤں۔ اس نے کہا نہیں بیٹا میں تیرا استاد ہوں، میں تجھ سے مذاق کیوں کروں گا، خدا کی قسم تیرے سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ شاید میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت خوشبو نہیں سنی۔ اور روایت گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ خوشبو اسے ایسی عطا فرمائی کہ مرنے کے بعد ان کی قبر میں سے وہ خوشبو آتی ہے۔ اور آج بھی لوگ جاتے ہیں، وہ مشہور ہے اس چیز سے کہ لوگ زیارت کرتے ہیں، ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا پریشانی کے اندر، تو اب دیکھیں پہلے اس نے مدد مانگی کس طرح مانگی تھی کہ اس نے اللہ پر بھروسہ نہیں تھا کیا، اللہ سے گلہ کیا تھا کہ آج میں تنہا ہوں، آج میرا سننے والا کوئی بھی نہیں۔ اس سے بہتر تھا وہ سڑک کے کنارے گھٹنوں میں سر دے کے رونے سے بہتر تھا وہ مسجد میں جاتا، رات کے 1:30 کا ٹائم تھا،
مسجد میں جا کے اللہ سے دعا کرتا، انشاءاللہ اللہ اس کو کوئی نیک ثواب بناتا۔ لیکن جب اللہ کو چھوڑ کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گلے شکوے کیے جائیں تو پھر اللہ کی ذات بھی مدد نہیں کرتی، کیونکہ رب تو بے نیاز ہے۔ اب بندہ بندے کے پاس جا کے اس سے نہ مانگے تو بندہ کہتا ہے میں ایڈا فضول ہوں، میں پیچھے پیچھے لے کے پھردا رہا، اللہ تو بے نیاز ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھا کرے۔ خیر اس نے جب اللہ پہ توکل کیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ بیان سناتا ہوں، پھر میں نے بھی اللہ سے دعا کی، اے پروردگار کر کرم میرے اوپر، میرے پہ فضل عطا فرما اور مجھے بھی کوئی حال عطا فرما تاکہ میں ان کے چنگل سے نکل سکوں۔ ارادہ تو مجھے ان کا بھانپ چکا تھا، ان کے جو ارادے تھے۔ خیر اس عورت نے مجھے اپنے گھر لے گئی، یا شاید کوئی اس طرح جگہ تھی۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں 3-4 عورتیں اور تھیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ جو عورت مجھے لے کے آئی تھی وہ کہنے لگی کہ 1 رات کا 7,000 روپیہ۔ یقین مانے میرے قدموں تلے زمین کھسکی، اور میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے کہا بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ہم جانتے ہیں کہ تم بھاگے ہوئے ہو، ایک فون کال پہ پولیس آئے گی اور تمہیں پکڑ کے لے جائے گی۔ خیر میں نے اسے کہا میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں بھاگوں گا بھی نہیں، بس مجھے واش روم کا رستہ بتا دے۔ اور میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔ خیر جب میں نے واش روم گیا تو وہ مجھے واش روم چھوڑ کے خود چلی گئی اس کمرے میں۔ میں نے واش روم کا دروازہ کھولا تو میرے دائیں بائیں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے وہاں سے دوڑ لگائی، اور جتنی قوت تھی میرے اندر میں نے اتنی قوت لگا کے سپیڈ سے دوڑ لگائی، اور یقین مانے مجھے ایسے لگا جیسے مجھے پر لگ گئے ہیں۔ میں خود حیران تھا کہ میرے اندر اتنی چستی اور میں اتنی تیز بھاگ رہا ہوں۔ شاید اس نے میرے پیچھے باڈی گارڈ بھی دوڑائے ہوں گے، لیکن مجھے کوئی نہیں ملا۔ میں ایک ایسی جگہ آ کے رکا جہاں میں ایک مسجد تھی۔ میں مسجد کے باہر بیٹھ کے رونے لگ گیا، کیونکہ میں اس قدر زیادہ گناہ کر چکا تھا، اپنے آپ کو اتنا زیادہ غلیظ سمجھنا شروع ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میں مسجد میں جاؤں۔ اب اس پر میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں۔ جب عام بندہ جو نیکوکار ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اللہ اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے، لیکن ایک گناہ گار بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا، تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس کی مثال اللہ نے فرمائی ہے کہ ایک آدمی صحرا کو نکلا اور اپنے ساتھ اس نے کھانا پانی اور اس پہ سارا جمع کیا، اور جب وہ نکلا نا تو رستے میں ایک جگہ اس نے درخت کے نیچے سستانے کے لیے تھوڑی دیر سٹے کیا۔ اس کی آنکھ لگی، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے دور دور تک کا دیکھا، کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ پھر یہاں تک کہ موت کا وہ وقت آ گیا، پانی کی پیاس اور بھوک کی وجہ سے وہ مرنے کے کگار تک پہنچ گیا۔ انتظار کرنے لگا کہ کب میری موت آئے گی۔ کرتے کرتے اچانک وہ دیکھتا ہے کہ دور سے اس کی سواری آتی ہوئی اسے نظر آتی ہے۔ جب وہ سواری اس کے پاس آتی ہے وہ دیکھتے ہے اس کا پانی کھانا ہر چیز موجود ہے، تو وہ فٹافٹ پانی لیتا ہے اور گھونٹ پانی کا پی کے کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یعنی اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے لفظ غلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف پلٹتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے، زمین بھرے، آسمان بھرے، لوح محفوظ یعنی پتا پتا، درخت درخت، ذرہ ذرہ دے، ہر چیز کو گناہ سے بھر دے، لیکن ایک دفعہ سچے آنسو لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے نا تو میں اس کے سارے گناہ جتنے تھے سارے نیکیوں میں بدلوں گا، مٹاؤں گا نہیں، سارے نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وہ اس چیز پر قادر ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سزا، عدالت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ موقع پر ملتی تھی، یعنی وہ خود ہی اسی جگہ پہ فیصلہ کرتے تھے، اور ان کے ہاتھ پر، ان کے کندھے پر ایک کوڑا ہوتا تھا جو ہر ٹائم موجود رہتا تھا۔ اگر کوئی گناہ گار گناہ کرتا تھا اس کو اسی ٹائم سزا دی جاتی تھی، کوئی قاضی، کوئی عدالت، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جس بندے کو میں نے شراب خریدتے یا پیتے ہوئے دیکھا اسے 80 درے مارے جائیں گے۔ اس پر ایک شرابی ظاہر عادت ایک بہت بری چیز ہے، کسی چیز کو اپنے آپ کا عادی نہ بنائے۔ میں بہت سارے بھائیوں کے آگے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ یہ جو سگریٹ پیتے ہیں، اس سے باز آئیں۔ جتنی آپ سگریٹ پیتے ہیں اس کی جگہ اگر آپ ڈرائی فروٹ کھا لیں یا فروٹ کھا لیں، یا وہی پیسہ جو آپ اپنے آپ کو بیمار کرنے پہ لگاتے ہو کسی اور چیز پہ لگاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو جو آپ کے کام آئے گی۔ یہ تو اپنے ہاتھ سے آپ خود بیماری خرید لو جس کا علاج بعد میں آپ نے لاکھوں کروڑوں میں کروانا ہے۔ خدا را میری اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کریں،
ये आपको दिन ब दिन ज़िंदगी से दूर करती जाएगी, बीमारी के करीब करती जाएगी। और जब आप बीमार हो जाएंगे ना, तो ये सिगरेट आपका साथ नहीं देगी, फिर मजबूरन आपको छोड़नी पड़ेगी, तो उस वक्त आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इस तकलीफ़ के आने से पहले अपना मुहाफ़ज़ा कीजिए और आप इसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। खैर, मैं अपनी बात पर वापस आती हूँ कि वो आदी था इस चीज़ का, उसने चोरी चोरी शराब ख़रीदी। ख़रीदने के बाद उसने, क्योंकि शराब तो बिकती, मुस्लिम थे वो पीते थे, लेकिन मुसलमान नहीं पीते थे। उसने शराब ख़रीदी। ख़रीदने के बाद उसने वो जो चादर होती है ना, उसके नीचे छुपाई और दिल में ख्याल सोच रहे कहीं उमर ना मिल जाए, अगर उमर मिल गया तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। खैर, इसी असना में जब वो गली की नुक्कड़ पर पहुंचा तो आगे से सामने हज़रत उमर फारूक, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जब उसने हज़रत उमर फारूक को देखा तो उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई कि ये क्या हो गया, ये तो मेरी सोच के बिल्कुल जिस तरह मैं सोच रहा था वही काम हो गया। खैर, जब हज़रत उमर फारूक ने देखा कि उसकी टांगें कांप रही हैं तो आप उनके पास आए, उसके पास और कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा सरकार कुछ भी नहीं। आपने फरमाया आप छुपा क्या रहे हो। सरकार सिरका है। तो आपने फरमाया सिरका तो फिर छुपा क्यों रहे, दिखाओ मुझे। हज़रत उमर फारूक ने अपने हाथ में पकड़ा ना, तो इस पर उस बंदे ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहने लगा परवरदिगार करम फरमा, अपना फजल फरमा, अल्लाह मुझे आज उम्र के कहर से बचा ले। मैं तुझसे वादा करता हूँ शराब पीना तो दूर की बात है, मैं कभी शराब की तरफ नज़र भी नहीं उठाऊंगा। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँ कि हमारे अंदर भी यही चीज़ मौजूद है, यही खसलत मौजूद है। हम भी कोई भी काम करें ना, हमने अपने रब के बारे में नहीं सोचना कि इस पर हमारा रब नाराज़ होगा या राज़ी होगा, या हमारे मुस्तफ़ा राज़ी होंगे या नाराज़ होंगे। कभी नहीं सोचा कि एक दिन हम उसके हज़ूर भी हाज़िर होंगे, हमें जवाब देना पड़ेगा। हम जब भी सोचते हैं ना, बंदों के बारे में सोचते हैं। उस बंदे ने भी कहा कि अल्लाह मुझे उम्र के कहर से बचा ले, मैं वादा करता हूँ कि कभी शराब देखूंगा भी नहीं। रब करीम की ज़ात देखे, वह जानता था ये मुझसे नहीं डर रहा, ये उम्र के कहर से डर रहा। वो इतना रहीम है, इतना करीम है कि बंदा मतलब से भी मांगे वो फिर भी अता करता है। लेकिन हमें अल्लाह की मोहब्बत का ख्याल ही नहीं है, उसकी कदर ही नहीं है। खैर, इस मौजू पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी। इस पर हज़रत उमर फारूक ने जब वो बोतल सूंघी तो क्या देखा कि शराब सिरके में बदल चुकी थी। और जो रब एक शराब को सिरके में बदल सकता है, वो रब बदियों को नेकियों में भी बदल सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखा करें। लिहाजा मैं आप सबसे इल्तिजा करती हूँ कि नेकियों की तरफ बढ़ा करें। उसने कहा कि मैं मस्जिद के दरवाजे के आगे बैठ के ज़ारो कतार रोया और अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू की, और इतना रोया कि उस रोने से मेरा दिल हल्का हुआ। इतनी देर में एक ज़्यादा उम्र का शख्स नहीं था, तकरीबन 50-45 साल उसकी उम्र होगी, वो मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा और मुझसे कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। मैंने फटाफट अपने आंसू साफ किए। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, मुझे अपना हमदर्द समझो। मैं जानता हूँ कि सऊदीया में बहुत सारे फ्रॉड फिरते हैं और शायद तुम्हारे साथ भी कोई इस तरह का वाक़या हुआ होगा। बताओ तो सही, मेरे साथ शेयर तो करो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। खैर, उसने मुझे कहा अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा क्योंकि मैं इस काबिल नहीं। उसने कहा नहीं, ये अल्लाह का दर है, हाँ किसी और का होता तो शायद। अंदर चलो। मैंने अपने जूते उतारे, फिर उसने मुझे अपने पास बिठाया। मुझे कहने लगा शक्ल से और कपड़ों से तो लग रहे हो काफ़ी खाते पीते हो, लेकिन हुआ क्या। फिर मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। जब मैं उसे कहानी सुनाता तो वो अपने ठंडी आहें भरता और साथ में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहता जा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस पर भरोसा हुआ, क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज। मैं अक्सर का सोचती हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि बेशक नबी का जिक्र मैं खुद बुलंद करूँगा, और जो मेरे मुस्तफ़ा का नाम लेंगे और उस जैसे बनने की कोशिश करेंगे, मैं उनका भी जिक्र बुलंद कर दूँगा, चाहे जितना मर्जी जो कुछ मर्जी हो। मैं एक औरत हूँ, मेरी जैसी और भी बहुत सारी औरतें यूट्यूब पे हैं, लेकिन सब ने पर्दा नहीं किया था। मैं अपनी सिर्फ नहीं कर रही। आज मैं भी मेकअप करके, बाल खोल के और अजीब शरीयत से बाहर हरकतें करती ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने लान तान करनी थी, मेरे बारे में बुरे कमेंट करने थे। करते खैर अब भी हैं, लेकिन बहुत कम हैं। बहुत ज़्यादा लोग बहुत अच्छे हैं, यकीन माने इतने अच्छे हैं कि मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। खैर, उसने कहा, मैंने उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाई। एंड पे उसने कहा कि मैं हर महीने अल्लाह की राह में खैरात निकालता हूँ, उसकी राह में ख़र्च करता हूँ।
تو میں زیادہ تر تم جیسوں کی مدد کرتا ہوں، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پاکستان بھیجنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کر دوں گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک کوارٹر میں اس نے 3-4 دن رکھا، پھر اس نے میرا سارا انتظام کیا اور پاکستان آ گیا۔ جب میں پاکستان آیا تو میری ماں نے جو پیسے پہلے میں بھیجتا رہا تھا اس سے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، جس سے تقریباً 5 لاکھ روپے ہمیں ملنے تھے، اور جو 10 لاکھ اس عورت نے بھیجا تھا وہ بھی انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں واپس پاکستان آیا، میری بیوی کی جان میں جان آئی، میری ماں کے سینے میں ٹھنڈ پڑی اور اس نے مجھے گلے سے لگا کے بہت روئی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، نہیں ماں، اس دنیا نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے، شاید اللہ نے مجھے اسی لیے اس جگہ پہ لے کے گیا تھا کہ مجھے اپنی قدر بتانی تھی اس نے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ خیر، میں نے وہ جو پیسے بھیجے تھے باہر سے اس عورت نے وہ لیے، ان سے ایک کاروبار کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ میری وہ زندگی کے خوفناک دن گزر چکے تھے۔ آج ماشاءاللہ سے میرے 3 بچے ہیں، میری چاروں بہنوں کی اچھی جگہ شادی ہو چکی ہے اور چاروں اپنے گھر سکھی ہیں۔ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن جب میں وہ برے دن سوچتا ہوں وہ میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شاید کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ دن میری زندگی میں صرف اس لیے آئے کہ میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا، اس سے کبھی اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا تھا، اسے کبھی اپنے دکھ نہیں سناتا تھا، اس کے در پر کبھی نہیں جاتا تھا، میں نے کبھی مسجد کے دروازے پر بھی جانے کی کوشش نہیں کی۔ اس واقعہ نے، ان چند سالوں نے میری زندگی میں بہت ساری چیزوں کو بدلا، اور ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ میں نے کبھی مسجد کے دروازے تک جانا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن آج ماشاءاللہ سے اللہ کی ذات نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ یہ مجھ میں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میری کوئی صفت ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ میں 5 ٹائم اب نماز پڑھتا ہوں، اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا، میں معذرت چاہتی ہوں آپ سب سے کہ میں نے ویڈیو اتنی لمبی بنائی۔ یہ ویڈیو اتنا لمبی بنانے کی بھی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں نے آگے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا وہ جس میں ایک عورت کا واقعہ تھا۔ بہت سارے لوگوں نے یا پہلے جو اینڈ والی ویڈیو ہے وہ دیکھی ہے، کیونکہ اسے میں نے 3 پارٹ میں تقسیم کیا تھا زیادہ لمبی ہو جانے کی وجہ سے۔ پھر یہاں دوسرا پارٹ دیکھا تو پہلا پارٹ بہت کم لوگوں نے دیکھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، تو اس پر انہوں نے عجیب عجیب سے کمنٹ کیے۔ تو خدا را ویڈیو کو پورا دیکھا کرے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پارٹ 1 لکھا ہوا ہے، پارٹ 2 لکھا ہوا ہے، پارٹ 3 بھی اس کا ہوگا، تو اس لیے میں نے اس کو پورا واقعہ جو ہے ایک ہی ویڈیو میں کیا ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں واقعہ کون سا سنا رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مورل کیا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بناتی ہوں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ میرے تک محدود نہ رہے، کیونکہ اس کا سوال بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔ زندگی 4 دنوں کی زندگی ہے، میں نہیں چاہتی کہ جب تک میں نہیں جانتی کہ جب تک میرا چینل مونٹائز ہوگا میں زندہ رہوں گی یا نہ رہوں گی۔ یہ سب سے مین بڑی چیز یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچے، اور آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں جو آپ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم تو اس ابابیل سے بھی کم تر ہیں جس نے اپنا نام لکھوانے کے لیے اتنی محنت کی۔ پتہ تو اس کو تھا کہ میری ایک چونچ کے پانی سے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والی آگ میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن جہاں ابراہیم کو بچانے والوں کا ذکر ہوگا وہاں میرا بھی ذکر ہوگا۔ کوشش تو کریں، نیت کا ثواب بھی ملتا ہے، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم لوگوں کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، عمل کرتے ہیں اس کا علیحدہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک پیغام تھا کہ تمام باہر جانے والوں کے لیے میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ باہر نہ جاؤ، پاکستان میں رہ کے جتنا کما سکتے ہو وہ کماؤ اور سکون سے زندگی گزارو۔ اس بات سے میں ایگری نہیں کرتی، ٹھیک ہے یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ شیئر کیا، بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، لیکن میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں، میں محفل میلاد کرتی ہوں، مختلف جگہوں پہ مجھے جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور بہت ساری عورتیں اپنے دکھ درد شیئر کرتی ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے جس طرح کے آج حالات ہیں، اول تو مزدوری ملتی نہیں ہے، اگر ملتے پوری نہیں ملتی، اگر مل بھی جائے تو اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ اب فرض کریں مثال کے طور پہ ایک بندہ روز کا 1000 یا 1200 روپیہ کماتا ہے، اور کرائے کا اس کا گھر ہے، بچے اس کے پڑھتے ہیں، گیس کا بل، بجلی کا بل، پانی کا بل، اور بہت سارے خرچے۔ اب گھی دیکھے 600-700 روپے کلو ہو گیا، اب وہ گھی اور چینی لے گا اس سے کہ اپنے مکان کے بل دے گا، 30,000 میں سے یہ سارا کچھ نہیں ہوتا۔
اور پھر اگر اس کے بچے جوان ہو جائیں گے تو پھر ان کی شادیاں، پھر ان کی پڑھائیاں، یہ ساری چیزیں لے کے چلنا بہت مشکل ہے۔ باہر جائیں لیکن اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا نہ ہو تو آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں۔ سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مشکل ٹائم بھی آئے نا تو اس کے آگے سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اسے اکثر اوقات اسے گلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے دکھ سکھ شیئر نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنی جلی کٹی باتیں سناتے ہیں۔ تو نے اللہ اس طرح کیوں کیا، میرے ساتھ ہی کرنا تھا، ساری دنیا ہے صرف ایک میں رہ گیا۔ یہ ساری باتیں نہ کیا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھا کریں، اس سے تعلق جوڑ کے رکھیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ پر جب قرآن نازل ہوا نا تو آپ بہت زیادہ کانپ رہے تھے اور ڈر گئے تھے۔ اس پر آپ نے حضرت خدیجہ الزہرا سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا گھبرائیے مت، آپ کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہی بات میں آپ سب کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ کسی کا برا مت سوچیں، کسی کے ساتھ برائی مت کریں، کسی کے بارے میں حسد دل میں نہ پالیں، کسی کے بارے میں بغض اپنے دل میں نہ رکھیں، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کریں۔ جب آپ سب کے ساتھ اچھا کریں گے نا تو اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھیں تاکہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ بن مانگے عطا فرمائے گا۔ اپنا توکل رکھیں۔ آپ سب سے التجا کرتی ہوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور تمام بھائی جو میرے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ میرا رب جانتا ہے کہ ہر وقت جب بھی میں اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہوں تو ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ پاکستان